اس تعریف کے اندر ایک لفظ یہ بھی آیا تھا کہ بلا مطالبہ دلیل مان لینا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی آپ دیکھ لیں، بلا مطالبہ دلیل مان لینا یہ بھی تقلید کے اندر ضروری ہے۔ اچھا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس سے بھی بہت سارے اعتراض دور ہو جاتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی تقلید کے اندر ہم بغیر دلیل کی بات کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ بغیر مطالبہ دلیل کی بات کو لیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو صاف صاف یہی ہے کہ بھئی دلیل موجود ہے لیکن ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کتنا یعنی فرق ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ بلا دلیل مان لینا، یہ اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کی بلا دلیل نہیں، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا یہ تقلید ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے اس کے پاس دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو وہ مجتہد ہے۔ اور جو مقلد ہے وہ اس مجتہد کی بات کو لیتا ہے، اس مجتہد کی بات کو قبول کرتا ہے اور اس بات کو لیتا ہے جس پر دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ مطالبہ دلیل اس سے نہیں کرتے ہیں، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بس جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں اور بس چلتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ دلیل ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا دلیل ہے، بلا دلیل بات اور ہوتی ہے اور بلا مطالبہ دلیل بات اور ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے پہلے بھی ایک پیش کی تھی۔ ایک مثال اس کا واضح طور پر یہ ہے کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ کتابیں آپ تلاش کریں، ہزاروں مسائل آپ کو ملیں گے۔ سائل آیا، اس نے سوال کیا صحابی سے، صحابی نے دلیل نہیں بتائی اور نہ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا، بس مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا اور چلا گیا۔ تو اس طرح سے تقلید کے بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہے۔ تقلید کے مطلب یہ کہ احادیث اس طرح کے، یہ سارے تقلید کی کیا ہیں؟ دلائل ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ سارے لوگ مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب حج میں جا کر وہاں پر آپ نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں؟ آپ نے رمی کرنی ہے، آپ نے وہاں پر سعی بین الصفا والمروہ کرنا ہے، طواف آپ نے کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے دلائل کس کو یاد ہیں؟ یعنی کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اور ان کو دلائل سمیت سارا مسئلہ یاد ہو اور پھر وہ حج کر کے آتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جس مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ بھی آپ کو مسئلہ بتاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دلیل ہوتی نہیں ہے، بلا مطالبہ دلیل آپ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو بلا مطالبہ دلیل کو تقلید کہتے ہیں، اور ان کے ہاں چونکہ تقلید شرک ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے تو وہ گناہ معاف ہونے کے بجائے دوبارہ جو ہے نا اتنے ہزاروں شرکوں میں غرق ہو کے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جو اذان جمعے کو شروع کیا تو اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے کسی نے بھی ان سے دلیل نہیں مانگی، بلکہ بس اس نے کہا کہ بھئی دوسری اذان دینی ہے، ضرورت ہے، تو اس لیے سب نے مان لیا۔ تو یہ صحابہ نے بلا مطالبہ دلیل حضرت عثمان کی بات کو مانا، یہ حضرت عثمان کی تقلید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے زمانے میں تقلید کدھر تھا، تو یہ تقلید ہے نا، بلا مطالبہ دلیل صحابی کی بات کو مان رہے ہیں تو یہی تقلید ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک مثال آپ کو دے دوں، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں تو اچھا، اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود اس کے دلائل سمجھے اور پھر جو ہے نا صرف نہ ہو پڑھے اور یہ سمجھے کہ یہ زبر زیر پیش کس جگہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ سارے کسی کو قواعد ضوابط یاد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سب ایسا ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب کیا کرتے ہیں؟ بغیر مطالبہ دلیل کے پڑھتے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین شروع کرتا ہے، تو اس الحمد کے لفظ پر آپ دیکھیں، الف پر زبر ہے، یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ لام جو ہے نا یہ اس پر ساکن ہے، یہ ساکن ہے، تو یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ آیا اس پر زبر کیوں نہیں ہے؟ یہ زیر کیوں نہیں ہے؟ یہ پیش کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ الحمد کے بجائے الحمد یا الحمد پڑھے تو بھئی یہ کیوں پڑھنا جائز نہیں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم الحمد پڑھ رہے ہیں؟ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے وہ یعنی ہمارے ہاں تو بلا مطالبہ دلیل آیت پڑھ رہے ثواب مل رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں بلا مطالبہ دلیل اور یہ بے دلیل بات ہے، اور بے دلیل بات شرک ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر ایک مرتبہ مشرک ہے تو تم ہزاروں لاکھوں مرتبہ کیا ہو؟ مشرک بن جاتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اگر یہ دیکھیں کہ بھئی اس پر اعراب لگائے ہیں، اعراب تو اس پر حجاج بن یوسف نے شروع سے لگائے ہیں، تو حجاج بن یوسف کے تم مقلد ہو، اس سے تم نے کون سی دلیل مانگی کہ تم نے یہاں الحمد بنایا، الحمد بنایا، الحمد بنایا؟ یہ کیا لفظ بنایا ہے؟ یہ اعراب آپ نے لگائے تو کس دلیل کی بنیاد پر لگائے؟ آپ نے کبھی بھی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے پھر تم حجاج کے مقلد بن گئے ہو۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جو اہل علم طبقہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ حمزہ شروع میں ہے تو یہ حمزہ مفتوحہ ہے، حمزہ جو ہے نا جو شروع میں آتا ہے یہ حمزہ ہمیشہ مفتوحہ ہوتا ہے،
تو اس طریقے سے اگر آپ امام سیبوئی کی بات کو لیتے ہیں تو یہ امام سیبوئی کی تقلید ہے، امام فرا کی تقلید ہے، امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ ان کی تقلید ہے۔ تو اس طرح سے آپ قرآن کے ایک آیت کے اندر بھی مشرک، دوسری آیت میں مشرک، تیسری آیت میں مشرک، بس اس طرح سے مشرک جو ہے نا ایسے مضبوط مشرک بنو گے کہ یاد رکھو گے۔ مولانا امین کاڑوی رحمہ اللہ انہوں نے جب یہ مثال پیش کی ہے نا تو انہوں نے ساتھ کے واقعہ سنائے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس طرح سے آپ شرکوں میں غرق ہوتے جائیں گے تو شرک کے اس ضلالت کے وہ گہرائیوں میں جاؤ گے کہ فرشتے بھی شاید تلاش کرتے کرتے تھک جائے، عاجز آ جائے، اور آخر میں یہ کہ چلو جدھر ہی رہو خوش رہو۔ کہتے ہیں جیسے ایک مولوی صاحب تھا، ان کا بیٹا جو ہے نا کنویں میں گر گیا، تلاش کرنے کے بعد جب پتہ چلا بیٹا کنویں میں، وہ کہہ رہے ابا میں ادھر ہوں مجھے نکالو، باپ نے کہا بیٹا جہاں رہو خوش رہو۔ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو قرآن ہدایت کے ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ ہوتے جائیں گے، قرآن پڑھتا جائے گا لیکن گمراہ ہوتا جائے گا۔ یہ تو آپ کے ہاں حال ہے۔ اسی طریقے سے اسلام برحق مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اسلام کے برحق ہونے پر شاید کچھ لوگوں کے پاس دلائل ہو، ورنہ کس کے پاس دلائل ہے؟ عوام سے پوچھو، یہ سارے کیا ہیں دلائل کے بغیر، ٹھیک ہے نا، مسائل کے تو پتہ ہے، حق ہونے کا بھی پتہ ہے، لیکن دلیل کیا ہے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بلا مطالبہ دلیل اسلام کو مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھی شرک ہوا۔ ایک بندہ ہے جس کا نام تھا رحمت مسیح، ٹھیک ہے نا، یعنی عیسائی تھا، وہ آ کر کسی حنفی کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بس نماز کے مسائل سیکھے اور چلے گیا۔ تو اب غیر مقلدین کے نزدیک یہ بندہ مشرک آیا تھا، عیسائی آیا تھا اور مشرک ہو کر چلا گیا، اس لیے کہ اس کے پاس اس نے مزید دلائل نہیں سیکھے، احادیث اس کو یاد نہیں ہے، لیکن بلا مطالبہ بھی نہیں کیا، بلا مطالبہ دلیل اس نے اسلام قبول کیا، کچھ مسائل نماز کے سیکھے اور چلا گیا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مسلمان ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے؟ رحمت مسیح ہے، اور پہلے بھی رحمت مسیح تھا اور اب بھی اسی طرح مشرک ہے۔ ہمارے ہاں رحمت مسیح سے رحمت اللہ بن گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مطالبہ دلیل اور چیز ہے، اور دلیل ہونا اور نہ ہونا ان دونوں میں بالکل واضح کیا ہے فرق ہے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير